گناہوں سے بچنے کا طریقہ، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری سوچ اس طرف جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے خیالات کو پاکی کی طرف لے کر جا سکیں، اپنے دل کو پاکی کی طرف لے کر جا سکیں، تو سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا پڑے گا، ہمیں سب سے پہلی نظر، اور توجہ کیجئے گا میری جانب، ہمیں سب سے پہلی نظر اپنی صحبت کے اوپر ڈالنی پڑے گی۔ میری صحبت کیا ہے؟ میرے یار دوست کیسے ہیں؟ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہوں؟ میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں؟ میں کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہوں؟ اگر تو وہ لوگ مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اب اس سوال کو اپنے آپ سے کریں کہ یار جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان میں سے کوئی ایسا بھی دوست ہے کہ جو ہماری اگر 1 گھنٹے کی میٹنگ ہو، 1 گھنٹے کی ملاقات ہو، اور آج محاسبہ کیجئے گا، پھر جا کے اس کو اپنے ذہنوں میں لے کر جائیں کہ یار جب ہم 5-10 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، اگر ہماری آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 4 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، تو کوئی ایک بھی ہے جس نے کبھی موت کو یاد کیا ہو ہماری اس محفل کے اندر؟ اگر اذان ہو رہی ہے تو کوئی ایک بھی ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ چلو یار نماز ادا کر لیں؟ میرے ان دوستوں کے اندر کوئی ایسا ہے میری صحبت کے اندر کہ اگر میری زبان سے ماں بہن کی گالی نکل رہی ہے تو میرے اس حلقہ احباب کے اندر کوئی ہے کہ جو کہتا ہے یار اپنی زبان کو تو پاک کر لو؟ پڑھتے ہم کلمہ ہیں مسلمان، لیکن ہمارے جملے نہیں ختم ہوتے جب تک ہم ماں بہن کی گالی نہ نکال لیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی صحبت کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم کہ اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے تو اس کے دوست کے دین کو دیکھ لو۔ اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے تو اس کے کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں کہ جنازے پہ کس قسم کے لوگ آئے ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ کیا وہاں پر عیاش، مکار، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، گلیوں میں لوفر قسم کے لوگ اس کی صحبت کا حصہ ہیں، یا وہاں پر آنے والے دین پر چلنے والے، اچھا کردار رکھنے والے، اپنے نفس پر قابو پانے والے، معاشرے میں ایک عزت اور مقام رکھنے والے لوگ اس کی صحبت کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کہ انسان کو اپنی صحبت کس طرح بنانی چاہیے، اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، تو بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تم اپنے دوست بنا رہے ہوتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف بنا رہے ہوتے ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ تم وقت گزار رہے ہو، جو دوست تم اپنی صحبت میں لے کر آ رہے ہو، یہ یاد رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف بنا رہے ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی صحبت کو دیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں اس صحبت سے پیار ہونے لگتا ہے، ہمیں اس صحبت میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی نیکوکاروں کی صحبت کے لیے بلائے تو پھر ہمارا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ عرصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہوا ہوتا ہے کہ جن کا کام ہی صرف وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو بہرحال اب وقت کم ہے، اس وجہ سے اس نقطے کے اوپر میں اتنا ہی یہاں پر آپ کی سوچوں کی گزارش کے لیے اس بات کو چھوڑے جاتا ہوں۔ اب پوائنٹ نمبر 2، دوسرا نقطہ جو کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع کے آغاز میں یہاں سے تمہید سے آغاز کیا کہ ہم نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کیا ہوتا ہے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ میں نے گناہوں سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا ہوا ہے، میں نے اس کے لیے کون سی پروٹیکشن لگائی ہوئی ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر چلتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کے اس حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ جب دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، یہ نیکی کی دعوت دینا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آٹومیٹکلی سمجھنے والی بات ہے۔ اگر میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نماز نہیں قضا کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اگر میرا ضمیر، میرا نفس مجھے خود اس بات پر مجبور کرے گا، ایک اچھا نفس ہوتا ہے، ایک برا نفس ہوتا ہے، تو اچھا نفس مجھے اس بات پر مجبور کرے گا
کہ تو دوسروں کو تو اچھائی بتا رہا ہے لیکن خود اچھا کیوں نہیں کر رہا، تو میں اچھائی کی طرف چل، یہ میرا ایک پروٹیکشن ہوگی، میرا ایک ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، وہ ہے نیکی کی دعوت۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3۔ یہ بارہا دفعہ ہم نے اپنی سپیچز کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ سے کیوں کا سوال کرنا شروع کرنا پڑے گا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ جب ہم کسی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، تو اس سے ہماری شعور اور سوچنے کی طاقت کو مضبوطی ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ پوائنٹ نمبر 4 ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں تو ہمیں ان اقدام کی طرف جانا پڑے گا۔ اس میں پوائنٹ نمبر 3، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ فلاں کام میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں کا۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کتنے کاموں میں اپنے آپ سے کیوں کا سوال کرتے ہیں؟ صحبت کے اوپر چلے جائیں، کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یار میں فلاں بندے کے ساتھ میں نے دوستی کیوں لگائی ہوئی ہے، یہ مجھے کیا فائدہ یا نقصان دے رہا ہے، یہ دوست ہے کیسا، یہ مجھے کس جانب لے کر جا رہا ہے؟ تو یہ کیوں کا سوال اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اب اس کے اوپر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن ہم آگے بڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، جب ہماری شعور اور سوچ کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہماری ول پاور کو مضبوط کرے گی، قوت ارادی جس کو کہتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے ہم یہ سوال کریں، یار میں کتنی دفعہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میں اسے کر نہیں پاتا۔ ایک عام کسی کو کہیں کہ یار آپ نماز نہیں ادا کرتے، نماز پڑھا کریں، یار اس جمعے سے تو پکی نماز شروع، لیکن وہ جمعہ کبھی نہیں آتا۔ انگلش میں کہتے ہیں نا ٹمارو نیور کمز، کہ وہ کل کبھی نہیں آتا۔ یار اس بدھ سے، اس جمعرات سے، اس منگل سے، جو بھی، کتنی دفعہ ہم نے یہ ارادہ کیا، کتنی دفعہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد جب ہم بیٹھ کے موت کے بارے میں سنتے ہیں، قبر کے بارے میں سنتے ہیں، آخرت کے بارے میں سنتے ہیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، ہم نے جو امتحان دینا ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، لیکن وہ ارادہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری سوچنے اور شعور کی طاقت بہت کمزور ہوتی ہے، ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا۔ جس طرح مثال کے طور پہ ایک باڈی بلڈر اپنے باڈی پر کام کرتا ہے نا، باڈی کو مضبوط بناتا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ڈولے شولے بنانا، باڈی کو اچھا بناتا ہے، اسی طرح برین کو بھی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، ذہن کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور اس ایکسرسائز کی مجھے ضرورت ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے اپنا محاسبہ اس بات کے اوپر کر لیں کہ کیا میرے شعور اور سوچنے کی طاقت کتنی مضبوط ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ یہ دیکھیں آپ کتنی دفعہ اپنے آپ سے کیوں کا سوال کرتے ہیں، کتنے کاموں میں اپنے آپ سے کیوں کا سوال کرتے ہیں۔ اور پھر پوائنٹ نمبر 2، ول پاور کو مضبوط کرنا، قوت ارادی میری مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ میں ایک ارادہ کرتا ہوں لیکن اس کام کو کر نہیں پاتا، میں کہتا ہوں میں یہ کروں گا لیکن میں اس کو کر نہیں پاتا، میں کہتا ہوں میں نماز پڑھنا شروع کروں گا لیکن وہ نماز میں 5 وقت نہیں شروع کر سکتا پڑھنا۔ اب پوائنٹ نمبر 5، پھر ہمیں گناہوں سے بچنے کا پوائنٹ نمبر 5، اس مرحلے، ان سٹیجز کے ساتھ جب ہم آئیں گے تو پھر اس 5ویں سٹیج کے اوپر آئیں گے کہ ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ میرا یقین کتنا مضبوط ہے۔ کیا میں زبانی کلامی صرف آخرت کو یاد کرتا ہوں؟ کیا میں زبانی کلامی صرف موت کو یاد کرتا ہوں؟ یا واقعتاً ہی، اور آخری بات کروں گا کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اس یقین کو کیسے ٹیسٹ کریں؟ میں کیسے ٹیسٹ کروں کہ میرا یقین مضبوط ہے کہ نہیں؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھیں گے۔ جس طرح ہمیں یہ یقین ہے نا کہ اگر آگ جل رہی ہے اور اس کے اندر اگر میں نے اپنا ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، اگر میں نے اپنا ہاتھ اس آگ کے اندر ڈالا تو میرا ہاتھ جل جائے گا۔ ہم سب کو یہ یقین ہے نا؟ کیا یقین ہے کہ نہیں کہ اگر میں نے آگ کے اندر ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل جائے گا؟ اپنے یقین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ کیا میرا ایسا ہی آخرت پر یقین ہے کہ نہیں، ایسا ہی قبر پر یقین ہے کہ نہیں۔ یہ تو مجھے پتا ہے آگ کے اندر اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، اس لیے میں آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر اس لیول کا یقین ہمیں قبر کا نہیں ہے،
ہمیں موت یاد نہیں ہے، ہمیں آخرت کا امتحان نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ پھر اس یقین کو مضبوط ان سٹیجز کے ساتھ کیا جائے گا۔ جب اس یقین کے اندر مضبوطی آئے گی اور آپ ان 5 مراحل سے اپنے آپ کو گزاریں گے، میں جلدی سے ریکیپ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی صحبت کو دیکھنا، پھر یہ دیکھنا کہ میں نے گناہوں سے بچنے کا کیا اقدام کیا ہوا ہے، میں نے کیا روٹین اپنائی ہوئی ہے، کیا چیزیں ایسی کی ہوئی ہیں، پھر اپنے آپ سے سوال کیوں کا کرنا، اور پھر اپنے ول پاور، قوت ارادی کو مضبوط کرنا۔ پھر آپ اس اسٹیج پر آئیں گے کہ جہاں پر آپ کا یقین اس صورت میں مضبوط ہوا کہ نہیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں تو میرا ہاتھ جل جائے گا، کیا مجھے اس لیول کا یقین ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، کیا مجھے اس لیول کا۔ اور ان 5 مراحل سے آپ گزریں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، دلوں کو مضبوط کرے گا، دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اور آخری بات، اگر ہم دلوں کے خیالات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دل کے اندر مضبوطی لانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک مشائخ چشت کا دیا ہوا وظیفہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد ذکر لا الہ 5 دفعہ اس کیفیت کے ساتھ کرنا کہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے لا الہ، لا الہ دل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ اپنے سر کو بے شک ہلکا سا کر لیں، لیفٹ سائڈ پہ سر کو کر کے تصور یہ کرنا ہے کہ لا الہ میں پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے دل سے گندگی، خیالات، گناہ، تمام چیزیں وہ تاریکی نکال کے لا الہ ہا کے ساتھ میں اپنے دل سے باہر پھینک رہا ہوں۔ لا الہ جب آپ اس طرح کریں گے تو تصور یہ لائیں کہ یہ میں اپنے دل سے باہر پھینک رہا ہوں۔ اور الا اللہ کی صدا پہ جب آپ اپنے سر کو واپس لائیں تو تصور یہ کریں کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ کا جو نور پیدا ہو رہا ہے وہ میرے دل کے اندر جا رہا ہے۔ جب ان کیفیات کے ساتھ ہم اپنی ہر نماز کے ساتھ ذکر لا الہ کریں گے 5 دفعہ، تو اس ذکر کی برکت سے ہمارا دل مضبوط ہوتا جائے گا، دل کے اندر نور پیدا ہوگا، دل کے اندر سے سختی دور ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔